بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے سنگیو دوستو، السلام علیکم۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور عدلیہ کے اور جو جلسے جلوس ہوئے ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مئی کا مہینہ پاکستان میں اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ 1 مئی مزدور ڈے، 28 مئی یوم تکبیر اور 9 مئی جو پی ٹی آئی کی جانب سے سانحہ پیش آیا تھا کہ افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے، اور اسی طرح کا ایک سانحہ 11 مئی کو آزاد کشمیر میں بھی پیش آ گیا ہے۔ ٹویٹر، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر کلپ وائرل ہو چکے ہیں۔ عوام نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جلوس نکالا، جس پر آزاد کشمیر کی پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور شیلنگ کی، جس کے جواب میں عوام جو ہے پولیس مقابلے میں اتر آئی اور پولیس کو بہت بری طرح سے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ ایک پولیس جوان کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ دراصل سیاست کو اتنا زہریلا بنا دیا گیا ہے کہ جلسوں میں نعرے لگوائے گئے ہیں کہ پاکستان سے آزادی لیں گے۔ 2018 کی سیاست عوام میں نفرت اور مایوسی پھیلا چکی ہے۔ عوام میں اس قدر نفرت پھیل گئی ہے کہ دوستیاں، رشتہ داریاں سیاست کی وجہ سے دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ 11 مئی کا واقعہ جو ہے وہ 9 مئی کے سانے سے کم نہیں ہے۔ بہت بری طرح سے پولیس والوں کو عوام نے مارا پیٹا اور ان کی یونیفارم اتار دی۔ تو جناب اب آتے ہیں عدلیہ کی طرف۔ 2018 سے عدلیہ میں بیٹھے کچھ ججز سیاستدان بننے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں اور عدلیہ میں مقدمات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے پیشے سے ہٹ کر، جو ان کی اسائنمنٹ تھی اس سے ہٹ کر، وہ حکومتی معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس بابا رحمتا، وہ جو ہے نا اسپتالوں، سرکاری اداروں، اسکولوں، کالجز اور اس طرح کی جگہوں پر وہ جو ہے نا اچانک وزٹ کیا کرتا تھا، دورے کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے جو ہے نا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ نہ ڈیم بنا، نہ فنڈ ملا، اور نہ ہی بابا رحمتا عوام کو کہیں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی ہائی کورٹ لاہور کے ججز حکومتی کاموں میں رکاوٹ بن جاتے تھے، اور اب پنجاب حکومت نے جو طالب علموں کو الیکٹرک بائکس آسان قسطوں پر دے رہی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سٹے دے دیا ہے اور حکومتی پولیس کو ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر سے مشروط کر دیا ہے اور پابند کر دیا ہے کہ پیر تک جو ہے نا وہ اس پر کوئی عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو جناب نے جو ہے نا جناب چیف جسٹس شاہد کریم صاحب جو جج ہیں، جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ بائک اگر طالب علموں کو دی گئی تو وہ 1 بلنگ کریں گے۔ پاکستانی ججز کس قدر عوام کی اصلاح کے لیے بے چین ہیں۔ جج صاحب کی بات اگر درست مان لیا جائے تو پھر لیپ ٹاپ بھی نہ دیں، ہو سکتا ہے طالب علم فوراً دیکھیں، پیسے نہ دیں کہ نشے کی لت میں نہ پڑ جائیں، ملک سے باہر نہ بھیجیں کہ گمراہ نہ ہو جائیں اور وہاں پر جا کر گوریوں سے شادی نہ کر لیں۔ ہر بندہ چاہے جج ہے یا عام، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی غلط ہیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے
لوگ جو عوامی نمائندے ہیں اور حکومت کو عوام نے حق دیا ہے کہ وہ عوام کے لیے پالیسیاں بنائیں، اور ان پالیسیوں کا احتساب بھی جو ہے نا وہ عوام نے اپنے ووٹ سے کرنا ہے، تو یہ کام ججز نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ عوامی نمائندے عوام کے لیے جو پالیسیاں بنا رہے ہیں اور عوام کو جو وہ سہولت دے رہے ہیں، تو اس میں عدالتیں کیوں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ عدالتیں غیر جانبدار کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کام عدالتوں کے ہیں وہ اپنا کام کرے، اور جو کام عدالتوں کا نہیں ہے، ججز کا نہیں ہے، وہ اس کام میں پھر کیوں جو ہے نا رکاوٹ بنتے ہیں، کیوں جو ہے نا مشکلات پیدا کرتے ہیں؟ وہ عوام اور حکومت کا مسئلہ کیوں نہیں ہونے دیتے کہ جی عوامی نمائندے ہیں، عوام کے لیے پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ پنجاب حکومت نے جو ہے 200 یونٹ فری کیے تھے، تو اس میں بھی عدالت آ گئی۔ اچھا، جو پالیسیاں حکومت عوام کے لیے بنائے ان میں جو ججز ہیں وہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور جو سہولتیں ججز کو دی جائیں ان میں عوام کو حق نہیں ہے کہ جی وہ ان رکاوٹوں میں، ان سہولتوں میں رکاوٹ بنے۔ آپ دیکھیں نا، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سہولتیں دی ہیں، تو ان کے بھی تو معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہے نا۔ بجلی فری، فون فری، پیٹرول فری، سٹاف فری، رہائش فری، تنخواہیں لاکھوں میں، تو یہ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تو ون ویلنگ کریں یا نہ کریں، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے طالب علموں کی، کہ ان کو تو ابھی بائکس ملی نہیں ہیں۔ جب بائکس ملیں گی، ون ویلنگ کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ سہولتیں جو لے کے اتنے سارے لوازمات ان کو دیے جاتے ہیں اور یہ اپنا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے یہ مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر عوام بھی اٹھ کے کھڑی ہو کہ بھائی یہ سہولتیں ان سے واپس لو، یہ اپنی تنخواہ کے اندر گزر بسر کریں، ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ تو عادتیں حقیقت میں خراب ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں، عدالتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ تو یہ ججز کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اگر ججز کو اتنی فکر ہے کہ جی قوم کے جو بچے ہیں، جو قوم کا مستقبل ہے، ان کے بارے میں وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کو بائکس نہ دیں، ان کو یہ چیزیں نہ دیں، اور ان کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، تو جن کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں ان کے خلاف بھی تو اٹھنا چاہیے نا، کسی کو ان کے خلاف بھی تو بولنا چاہیے۔ طالب علموں کو بھی آنا چاہیے سڑکوں پہ کہ جی یہ ججز جن کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں، حکومت وقت ان کی عادتیں درست کرے۔ عوام کو بھی سڑکوں پہ آنا چاہیے کہ جی یہ آپ نے اتنی ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، اتنی ان کو جو ہے نا آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنا کام، اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتے، تو ان سے یہ سہولتیں واپس لے لیں۔ تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کے کام میں رکاوٹ بنیں گے، اور جو کام آپ کے پاس گیا بھی کوئی نہیں، نہ اپوزیشن میں سے کوئی گیا ہے کہ جی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو روکے، اور نہ اور کوئی گیا ہے، آپ ہی نے کسی وکیل کو فون کھڑکایا ہوگا کہ تو اپلیکیشن لے کے آپ جو ہے نا اس چیز کے خلاف، اور آپ نے اس پہ حکم صادر فرما دیا۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو، ملک پہلے ہی ہمارے بہت زیادہ کرائسس میں گزر چکا ہے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اگر حکومت اس وقت کچھ کر رہی ہے، کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کچھ عوام کو ریلیف مل رہا ہے، اب 2-2.5 لاکھ کی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل ہے، اور ضرورت بھی ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اگر حکومت نے ایک آسان طریقہ نکال لی ہے کہ قسطوں پہ ان کو جو ہے نا الیکٹرک بائکس دی جائیں، اور اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، اس پہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے، اس میں تو سکوٹری بھی شامل ہے، تو اس میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ مقدمات اتنے عدالتوں کے اندر موجود ہیں، ان کے فیصلے کریں، جو آپ کا کام ہے۔
یا آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، تو جو کام آپ کے نہیں ہیں تو وہ آپ ان کاموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہے نا ججز فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنا قوم پہ بوجھ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اتنے ججز بھرتی کر کے کہ ان کے پاس جو ہے نا کام ہی نہیں ہے، وہ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں، تو پھر ان کی اسٹرینتھ کم کر دی جائے۔ اگر اسٹرینتھ کم نہیں کر رہے تو جو ان کو فیسلٹی دے رہے ہیں آپ ان کو کم کریں۔ یہ حکومت وقت کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب کہ جو سابقہ پی ٹی آئی ہے اور موجودہ جو سنی اتحاد کی قیادت ہے، اس میں رد و بدل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی، جبکہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ فواد چودھری کو واپس پی ٹی آئی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، جبکہ عارف الوی صاحب جو سابق صدر پاکستان ہیں پریس کانفرنس کی ہے اور جمہوری اور سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کی بات کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ عارف الوی جلد ہی جو ہے عمران نیازی سے ملاقات بھی کریں گے۔ عمران خان جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو چور کہتے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ سیاست چھوڑ دی جائے۔ 2018 کے عمران خان نے بیرون ملک جلوسوں اور پریس کانفرنس میں جو ہے نا سیاستدانوں کے نام لے کر انہیں غدار اور چور کہا تھا۔ یہ وہی عمران خان ہے جب نواز شریف جیل میں تھا تو پنکھے اور اے سی اتروانے کا کہتا تھا۔ عمران خان کا رویہ جمہوری اور سیاسی نہیں ہے۔ ایک غیر سیاسی اور غیر جمہوری بندہ سیاستدانوں سے کیسے بات چیت کرے گا؟ لیکن پھر بھی عارف الوی صاحب سیاست پر عبور اور یقین رکھتے ہیں، لیکن مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سابق صدر عارف الوی نے پریس کانفرنس میں بھرپور کوشش کی ہے کہ ناپ تول کر بات کی جائے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے سانے پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت سوچ و وچار کے بعد تسلیم کر لیا ہے کہ صرف اس وقت میاں نواز شریف ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو موجودہ سیاسی ماحول میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد جس طرح کا سیاسی ماحول بن چکا ہے، یہ کسی بھی صورت میں عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بیک ڈور رابطے پہلی سے شروع تھے اور رانا ثناءاللہ کی پیشکش جو ہے وہ بیک ڈور رابطوں کی کڑی سے ملتی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پیشکش کو قبول کر لیا جائے تاکہ سیاست میں ٹھہراؤ آئے۔ اگر یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نون لیگ کی قیادت سے مذاکرات کرے گی اور نون لیگ کی قیادت
کو اس وقت میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے۔ نواز شریف بہت ہی سنجیدہ اور سمجھدار سیاستدان ہیں اور وہ معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ فواد چودھری جانتا ہے کہ میاں نواز شریف وہ شخص ہے جو عمران نیازی کو ریلیف دلوا سکتا ہے، اور نواز شریف ہی اس وقت تحریک انصاف کے لیے نیک شگون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف جو ہے بہت بڑے دل کے سیاستدان ہیں اور وہ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ثابت ہو جائے گا، اور جس کو نواز شریف کو جو پی ٹی آئی کی قیادت سیاستدان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میاں صاحب واحد سیاستدان ہیں جن کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت ہے کہ وہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو جناب، حکومت مخالف تحریک انصاف نے شروع کی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت مخالف تحریک شروع کی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اتحادی بھی شامل ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک اس تحریک کا حصہ نہیں بنے، اور جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے جو حکومت مخالف تحریک شروع کی ہے وہ مائنس مولانا فضل الرحمان ہے، اور اگر مولانا صاحب اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت مخالف تحریک کے جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ 80% تک ہو جاتے ہیں، 70-80% تک جا سکتے ہیں۔ لیکن خیال نہیں کیا جا رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت گرانے میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، اور شہر افضل صاحب کو کھڈے لائن جو ہے نا وہ لگا دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پارٹی کے دوسرے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے شہر افضل مروت صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں تو جو بھی، حالانکہ اس وقت شہر افضل صاحب اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کا نام لینے والے قیادت میں سے کوئی بھی سامنے آ کر پی ٹی آئی کے ورکرز کو لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ آپ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ پی ٹی آئی مردہ گھوڑا بن چکی تھی تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے نا شہر افضل مروت فرنٹ پہ آئے، انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو لیڈ کیا، اور دوبارہ اس جماعت میں جو ہے نا اس نے جان ڈال دی تھی۔ اور اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ شہر افضل مروت صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جو زیادہ دیر کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، چاہے اس کا کوئی محسن ہو، اس کا کوئی دوست ہو، یا کوئی اور سلسلہ ہو، وہ زیادہ دیر کسی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو اس نے، عمران خان نے بھی شہر افضل مروت کو استعمال کیا اور اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب گو کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے گروپ ہیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز کی خواہش بھی ہے کہ شہر افضل مروت جو ہے وہ جماعت کے اندر رہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس کو جو ہے نا فارغ کر دیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔